ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی بندگی بجا لاتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ نے کل جو آیا مبارکہ یہ جو رکوع شروع ہوا تھا، اس کے شروع میں یا ایھا الناس کہا تھا، تمام انسانیت کو پکارا تھا قرآن نے۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم نے بالخصوص اہل ایمان کو پکارا اور متوجہ کیا اور فرمایا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو کائنات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر جو شخص کرتا ہے اس کا واقعہ تو انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے ایک دو دن پہلے آپ کو وہ گنجے والا اور کوڑی والا اور نبینے والا واقعہ سنایا تھا، حدیث پاک تھی وہ، کہ جس میں بکری والے نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے اس کی نظر کو بھی باہر رکھا، اس کے مال میں برکت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں دیکھیں کہ صدیوں کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر اس کا ذکر بھی جاری فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے اس کا ذکر کیا۔ آج بھی حضور کی حدیث پاک وہ موجود ہے۔ تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو علماء نے، صوفیاء نے اور جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا عقل مند، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو نعمتیں اللہ کی تمہارے پاس ہیں تو ان پر غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب شکر ادا کرو گے، اگر انہیں برقرار رکھنا ہے، یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں اللہ کی ہم پہ اسی طرح بدستور برستی رہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ جب شکر ادا کرو گے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، پہلا قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں میں نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو نعمت بڑھتی جاتی ہے، جوں بندہ شکر ادا کرتا ہے، جوں اللہ کی نعمت اس پر کشادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو شکر کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ فقراء، یہ صوفیاء کے درمیان میں، صوفیاء کی جو جماعت ہے اولیاء کرام کی، ان کے درمیان میں یہ موضوع بحث ہے کہ صبر کا مقام بڑا ہے یا شکر کا مقام بڑا ہے۔ تو بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو غنی ہو، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس فقیر سے بہتر ہے جسے اللہ نے مال نہیں دیا لیکن صبر کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس سے وہ بندہ بہتر ہے کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن عطا کرنے کے بعد بھی یعنی دنیا کی ہر آسائش اس کو اللہ نے دی ہے، پھر بھی اللہ کو بھولا نہیں، اس حال میں بھی اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے۔ لیکن بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بندہ زیادہ افضل ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے عطا نہیں کیا تو میں اس بات پہ بھی صبر کرتا ہوں۔ تو بعض یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شکر کا اور صبر کا مقام بہت عظیم ہے، اس لیے ہمیں جو مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہ ملے جس کی ہمیں طلب اور ملے نہ اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل فرما دیں۔ تو جب انسان اللہ پہ توکل کر کے حلال کی طرف آتا ہے تو بعض دفعہ شیطان یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اگر تو نے یہ ذریعہ معاش جو کہ ناجائز تھا اور بندہ اس سے کما رہا تھا تو نے چھوڑ دیا تو تو کھائے گا کیا، تو بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو اس کے ضمن میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پہ جب توکل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کرم کس طرح فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ڈاکوؤں کا ایک گروہ جنگل میں راستے کے بیچ میں اس نے جو ہے وہ گھاؤ لگا کے بیٹھا تھا اور جو بھی قافلہ تھا اس کو لوٹ لیتے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے سردار نے جنگل میں ایک منظر دیکھا کہ کھجور کا ایک درخت یہاں پہ اور ایک یہاں تھوڑے فاصلے پہ ہے، تو کھجور کے درخت سے ایک چڑیا اڑ کے دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے اور کھجور کے درخت پہ بیٹھ کے وہاں سے کھجور اس نے اپنی چونچ سے توڑا اور پھر اس کھجور کو لے کے اس درخت پہ دوبارہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے یہ منظر کافی دیر وہ دیکھتا رہا، جب چڑیا کئی چکر لگا چکی تو جس درخت پہ چڑیا کھجور لے کے جا رہی تھی ڈاکوؤں کا سردار اس درخت پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ہے کیا، اس کے بچے ہیں، یہ کس کو کھلا رہی ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک سانپ ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں سے وہ اندھا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، اور چڑیا وہاں سے کھجور توڑ کے لا کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے اور اس کو کھلا رہی ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کی چیخ نکل گئی اور نیچے اترا اور اس نے اپنی تلوار کو توڑا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وہ زار و کتار اللہ کی بارگاہ میں رویا کہ ایک موذی جانور جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں اور وہ جو ہے معذور ہو گیا، اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا، تو ایک چڑیا کو تو نے اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ تو یا اللہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو میں یہاں راستے میں کھڑے ہو کے تیری بندوں کو تنگ کرتا ہوں، ان کا مال چھینتا ہوں، تو مجھ سے برا کون ہوگا؟ تو بس اللہ نے اس پہ جو ہدایت کی راہ کو روشن فرما دیا تھا۔ اب اس طرح ہوا کہ اس نے اس کا معاملہ جب اس کے دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا سردار کیوں رو رہا ہے اور تلوار کیوں توڑ ڈالی؟ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سب نے توبہ کی اور وہ پوری ڈاکوؤں کی جماعت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے چل پڑی۔ جب حج کے لیے چلے تو راستے میں انہوں نے کافی سارا راستہ طے کر کے ایک مقام پہ پہنچے، تو وہاں پہ حج کے قافلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا کھڑی تھی، وہ ہر قافلے والوں سے سردار کہتا ہے میرا نام، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میرا نام لے کے پکار رہی تھی کہ قافلے والوں کیا فلاں نام کا بندہ تم میں شامل ہے؟ تو قافلے والوں میں شامل نہیں تھا تو آگے گزر جاتے۔ جب ہمارا قافلہ پہنچا تو اس نے پھر نام لیا اور کہا کہ فلاں بندہ تم میں شامل ہے، تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ یہ تو میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑے ہیں، میں نے تجھے یہ کپڑے دینے ہیں۔ تو کہا یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں، کسی کو بھی تو دے سکتی ہیں، سب حج پہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 3 دن پہلے میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، جوان بیٹے کا، اور 3 راتوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور تیرا نام لے کے مجھے حکم دے رہے ہیں کہ وہ قافلہ کے حج کے قافلے میں فلاں بندہ آ رہا ہے تو یہ کپڑے اس کو دے دینا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا۔ تو کافروں کا وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور اللہ کی عطا پہ حیران ہوا کہ یا اللہ، جب میں توبہ کر کے تیرے نام اور تیرے راستے پہ چلا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کپڑے اسے دے دینا۔ اب اگر وہ توبہ نہ کرتا تو لوٹ مار کے کسی سے چھین لیتا، لیکن اب اس کا ذریعہ کیسا ہے، رزق حلال بھی مل رہا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی اور اس کے پر رزق کے دروازے بھی کشادہ فرما دیے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ، لیکن اب اس نے وہی کپڑے پہنے اور ان کپڑوں کو پہن کے وہ مکہ پاک میں داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور انہی کپڑوں کے ساتھ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اس لیے کہ وہ کپڑے اس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ملے تھے۔ اس محبت نے اس سے ان کپڑے پہننے پر مجبور رکھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے، جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے راستے، ایسے سبب پیدا فرما دے گا۔ سبب بھی وہی پیدا فرماتا ہے اور سبب میں خیرات بھی وہی ڈالتا ہے۔ سبب ہوتا ہے کاسے کی مانند۔ تو اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جب گداگر کسی کے پاس مانگتا ہے تو اپنا وہ کاسا پیالہ سا ہوتا ہے نا، وہ آگے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کاسا، یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، دکان ہو گئی، کوئی کاروبار ہو گیا، یہ سبب ہے، یہ کاسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں رزق ڈالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ کاسے بھی، یہ اسباب بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور اس میں رزق بھی وہی ذات ڈالتی ہے۔ تو جب اللہ پہ امید لگا لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے حالات پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ نے دوسری آیہ مبارکہ میں کچھ آرام چیزوں کا ذکر فرمایا جو کہ آرام قطعی ہیں، ٹھیک ہے۔ آرام قطعی اس کو کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آ جائے اور کسی صورت میں اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تم پر خون حرام فرمایا ہے۔ تو خون، جو جانور کا خون بہتا ہے نا، تو وہ خون پینا وہ جو قرآن پاک کی روح سے آیت سے منع ہے، یعنی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ خون ناپاک ہے، تو یعنی جب خون نکلتا ہے تو وہ چھینٹے اگر کپڑوں پہ پڑ گئے تو وہ بھی کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ نبی قرآن پاک نے فرمایا کہ سور کا گوشت، سور ایسی چیز ہے جو نجس العین ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ گدھا ہے۔ گدھا اس کی گندگی کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے جنگ خیبر کے موقع پہ حضور نے منع فرما دیا کہ گدھا نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی نجاست کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس سے حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح گھوڑا ہے، گھوڑا فی نفس ہی وہ حلال چیز ہے، تو اس کا گھوڑے کا کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ایسا مکروہ ہے جس میں گناہ بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی بندہ نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کوئی کھا لے تو اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے گھوڑا جو ہوتا ہے نا، گھوڑا ایک تو خچر ہے، گھوڑا اصلی، تو وہ حلال ہے۔ لیکن اس پہ فتویٰ اس لیے لگایا گیا ہے، مکروہ تنزیہ اس لیے ہو گیا کہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جنگوں میں گھوڑا استعمال ہوتا تھا، تو یہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر لوگ گھوڑوں کے گوشت کھاتے رہے تو پھر جنگ میں مشکلات پیدا ہوں گی، تو اس بنا پہ منع فرما دیا گیا۔ تو اس فتوے کو جب جاری رکھا گیا تو ایسے حالات جب پیدا ہوئے
کہ اب گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی اور آلات جنگ میں یعنی استعمال ہوتے ہیں، آلات جنگ جس کو ہتھیار اور چیز استعمال ہوتی ہے، تو اس بنا پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ جو سور ہے نا، سور کا جو حکم ہے وہ یہ نجس العین ہے۔ نجس العین سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک بال بھی اگر کنویں میں گر گیا تو سارا کنواں ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن پاک نے اس کی یعنی خمیر ہی ناپاک ہے، تو قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس میں کھانے میں اہل یورپ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کھانے سے کافی ساری بیماریاں اور بالخصوص روحانی طور پہ انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، تو بے حیا ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو جائے انسان تو پھر جو جی میں آئے کر ڈال۔ تو ہر بے حیائی کی جڑ جو ہے، ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ بے حیائی ہے۔ جب انسان کے دل میں حیا، اللہ کا خوف، اللہ کا حیا بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم بھی نہیں رہتا، معاشرے کا شرم بھی نہیں ہے، ماں باپ کا شرم نہیں ہے، تو اس بندے پہ ہر کام کرنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر برا اچھا کام وہ کرتا ہے۔ تو ایسے شخص جو سور کا گوشت کھاتا ہے اس میں وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انگریزوں میں حیا نام کی چیز کیوں نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ بالخصوص اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، تو اس پر یہاں پہ آ کے بعض وہابی مولوی جو ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سنی لوگ جو ہوتے ہیں، اہل سنت و جماعت، یہ اپنے گھر میں کوئی بکرا پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بکری ہو، بکرا ہو، اور کہتے ہیں جی یہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں میں دینا ہے، یا گولڈے شریف والوں کے نام پہ میں دوں گا، یا موڑے شریف لے جاؤں گا، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے دربار میں پیش کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں جی قرآن نے کہا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کا نام کسی جانور پہ لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یعنی غلط ترجمہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ اصل اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب اتری تو کفار کا یہ طریقہ تھا، اہل مکہ کا بھی، کہ جب وہ جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور جب وہ جانور کو ذبح کرتے تو کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے گلے پہ چھری چلا دیتے۔ تو پہلے تو ذبح کے وقت وہ بتوں کا نام لیتے، اور ان کا جب وہ اس سے ذبح کرتے تو بتوں کی عبادت کرنا مقصود ہوتی تھی کہ میں بتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، ان کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب کہ اہل سنت و جماعت یا کوئی بھی مسلمان کسی ولی کے نام پہ جب جانور ذبح کرتا ہے تو اس میں مسلمان کے 2 طریقے علیحدہ ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جب بھی کوئی بکرا دیتا ہے کسی بھی دربار پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں یہ جب بکرا دوں گا تو اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یعنی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، ان کو صرف اصال ثواب کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ جو بکرا میں ذبح کر رہا ہوں یہ غوث پاک کے لیے کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، ثواب پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی، ثواب انہیں پہنچایا جاتا ہے، اس عبادت کا ثواب غوث پاک کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمان ذبح کرتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ جب جانور ذبح کرتا ہے تو مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس لیے وہ جانور اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ اس طرح غلط ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس جانور پہ ذبح کے وقت اللہ کے بغیر کسی کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے اور وہ ذبح کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اللہ کے بغیر کسی کا اس لیے ذبح کرنا کہ میں فلاں کی عبادت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اللہ کے ولی کسی کو مانتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ولی مان کے مانتا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جانور جو اللہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو آگے اللہ نے ایک خاص بات فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جب کوئی حالت ہے، یہ تو عام حکم آ گیا، ٹھیک ہے، سور بھی استعمال نہیں کر سکتے، خون بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جانور بھی جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس سے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو حالت اضطراری میں ہو، ہاں جو حالت اضطراری میں ہو، یعنی اس کیفیت میں ہو کہ اس سے کھانے کے لیے کچھ مل ہی نہیں رہا اور وہ مر رہا ہے، تو اس حالت میں اسے دنیا میں جو چیز بھی مل جائے، حتیٰ کہ اگر اسے وہ کسی کے پاس وہ مال دیکھتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ اس شراب اس کے پاس موجود ہے، تو شراب پینا قرآن کی 6 آیات سے منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیاس کی وجہ سے کوئی پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں ہے، تو وہ مر رہا ہے، تو اتنی سی پینی اس کے لیے جائز ہے جتنی سے اس کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پانی بھی موجود نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی پیاس، تو اگر نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو اتنی سی گھونٹ پینا جتنی سے اس کی زندگی بچ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کہ یہی مطلب ہے کہ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے دنیا میں، تو اس حالت میں ہے کہ مردار جانور کو دیکھا کہ وہاں وہ ذبح نہیں ہوا اور وہاں مردار پڑا ہوا ہے، تو حالت اس نوبت تک پہنچ چکی ہے، اگر وہ اس مردار جانور کے گوشت میں سے نہیں کھائے گا اتنا سا جتنے سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانا منع ہے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے منع ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک تو بھوک مٹانا ہو گیا، ایک جان بچانا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جان بچانے کے لیے جائز ہے، اگر استعمال کر کے وہ جان نہیں بچائے گا تو وہ بندہ حرام موت مرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز بھی ہے ساتھ میں۔ اور اس کی مثال بھی ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم ایک بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے آپ چلے قافلے کے ساتھ، آپ کا بھائی بھی ساتھ تھا، تو راستے میں ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، لوگوں نے حج کے قافلے نے پڑاؤ کیا ایک شہر میں، تو شہر میں جب پڑاؤ کیا 1-2 دن کے لیے رکے، تو وہاں پہ سلیمان بن عدی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے شہر کی سیر و سیاحت کے لیے باہر نکلا، آلات شلات دیکھنے کے لیے، اجنبی شہر تھا، تو چلتے چلتے میں مقام پہ ایسی مقام پہ پہنچا جہاں گندگی کے ڈھیر پہ ایک جانور مردہ پڑا تھا، کوئی گائے بھینس وغیرہ ہوگی، تو اس جانور سے ایک عورت گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں رک گیا اور میں اس عورت کے متعلق سوچنے لگا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ حرام جانور کا گوشت لا کے مخلوق خدا کو کھلاتی ہو، بیچتی ہو، تو اس یعنی نیت کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا کہ یہ لے جاتی کہاں ہے، تو اس نے اس تھیلے میں ڈالا اور وہ عورت چل پڑی، چلتے چلتے وہ ایک کچی جھونپڑی میں آئی جس کا دروازہ بھی خستہ حالت میں گرنے کے قریب تھا، تو اس حالت میں وہاں پہ پہنچا تو اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے وہ اندر گئی، تو میں نے پیچھے سے صدا دی، دروازے تک میں آ گیا تو اس عورت کو نہیں پتہ تھا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے اور مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے، تو میں نے اس سے آواز دی، میں نے کہا اے عورت اللہ سے ڈر، اور تو یہ حرام چیز اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ تو کون ہے جو ہمارے جو ہے دل کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے ہمیں یہ کہہ کے، تو اس کی آواز میں وہ تلخی اور وہ درد تھا
کہ میں نے اس سے اس کے حالات دریافت کرنا چاہے تو اس نے دروازہ کھولا اور اس نے بتایا کہ میرا شوہر 3 سال پہلے فوت ہو چکا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور جو کچھ اس نے چھوڑا تھا میں انہیں پالتی رہی۔ اب حالت یہ آ پہنچی ہے کہ بچیاں بھوک کی وجہ سے مرنے لگی تھیں، تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس بنا پہ میں نے وہ یہ جو حرام گوشت ہے یہ میں لے کے آئی ہوں، چونکہ قرآن کی اسی آیت کے متعلق اس نے کہا تھا کہ قرآن کی روح سے تمہارے لیے جائز تو نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ ہم حالت اضطرار میں ہیں۔ اضطراری حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بھوک سے مر رہا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر وہ جو چیز ملے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو جب حضرت عدی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے جب اس عورت کی زبانی یہ سنا تو میں زار و کتار رونے لگا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میرے کلیجے پہ چھریاں چل گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچے ہیں اور اس حالت کو پہنچ چکی ہیں، اور ہم اتنا مال و متاع لے کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس گئے، آپ نے فرمایا یہ نہیں کھلانا، واپس گئے، آپ کے پاس جتنے پیسے تھے اور جتنا مال تھا وہ سب اٹھا کے لائے اور اس عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس سے یہ اپنا نظام زندگی چلائیں۔ وہ سب ان کے حوالے کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قافلے میں شریک ہوئے، واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں یہیں پہ ٹھہرتا ہوں، تم حج کر کے واپس آؤ۔ تو یہاں سے واپس ساتھ چلیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو تھا کچھ نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ بڑے عجیب آدمی، اتنی امنگوں کے ساتھ، اتنی آرزوؤں کے بعد آپ حج کے لیے آئے ہیں اور اتنا طویل سفر کر کے اب تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے اور راستے میں آپ یہیں پہ روک رہے ہیں۔ تو آپ کا بھائی بھی آپ پر خفا ہوا اور کہا کہ آپ راستے میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جو تم کرو، آپ نے بتایا نہیں، جو تم کرو وہ کرو، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہ مجبوراً قافلہ آپ کو وہیں پہ چھوڑ کے قافلہ آگے چلا گیا۔ واپس جب قافلہ وہاں پہ پلٹا تو سلیمان بن عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ آیا تو اس وقت میرے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں، اس لیے کہ بڑی حسرت کے ساتھ میں اپنے شہر سے چلا تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کروں گا، حج کروں گا، لیکن حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پہ پہنچا قافلہ تو قافلہ کو دیکھ کے، حاجیوں کو دیکھ کے میرا درد اور بڑھ گیا۔ تو میں حاجیوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھا تو ایک کو سینے سے لگایا، مبارکباد دی اور رونے لگا، اور روتے ہوئے میں نے اس کو حج کی مبارکباد دی۔ تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تجھے بھی حج کی مبارک ہو۔ جس حاجی سے میں ملا تھا اس نے کہا تجھے بھی حج کی مبارک ہو، اللہ تیرا حج بھی قبول فرمائے۔ لیکن اے سلیمان بن عدی، تو نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ کہ تو ہم سے جدا ہو کے حج پہ گیا ہے، ہم ساتھ تجھے لے کے جا رہے تھے اور تو جدا ہو کے گیا ہے۔ سلیمان بن عدی آپ دل میں پریشان ہوئے کہ میں حج پہ کب گیا ہوں، میں تو یہاں شہر میں ٹھہرا رہا ہوں اور ہے بھی یہ میرے قافلے کا، میرے گاؤں کا ہے، میرا ساتھی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی شبہ ہو۔ بہرحال جب میں دوسرے حاجی سے ملا تو اس نے بھی مجھے سینے سے لگایا اور اس نے بھی مجھے حج کی مبارکباد دی اور ساتھ گلا دیا کہ تو ساتھ نہیں گیا، ہم سے جدا ہو کے گیا ہے۔ تیسرے حاجی سے ملا تو اس نے بھی مجھے حج کی مبارکباد دی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا اور تیسرے حاجی نے تو ساتھ ہی مجھے پیسوں کی تھیلی، اشرفیاں ہوتی تھیں اس دور میں، سکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تھیلیوں میں لوگ ڈالتے تھے، تو ساتھ ہی ایک تھیلی بھی دی اور کہا کہ سلیمان بن عدی طواف کرتے ہوئے تو نے مجھے یہ امانت کے طور پہ پیسے دیے تھے، اپنا یہ مال دیا تھا، اشرفیاں، تجھے اپنی امانت واپس لے لے، یہ راستہ طویل ہے، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ اب اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ تو پیسے بھی دے رہا ہے، تھیلیاں بھی دے رہا ہے، تو میں نے کب مطاف میں جا کے اس کو دی، یعنی بیت اللہ شریف میں تو میں گیا ہی نہیں ہوں۔ اب جب بھائی سے ملا تو سکا بھائی تھے وہ آپ کے، بھائی سے ملا، سلیمان بن عدی فرماتے ہیں جب بھائی سے ملا تو بھائی نے بہت سخت گلہ کیا اور کہا کہ بھائی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ آپ مجھے راستے میں چھوڑ کے آپ تنہا گئے ہیں، پتہ نہیں کس قافلے کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے اور آپ نے وہاں پہ حج کیا، تو آپ نے ساتھ جانا تھا۔
اب یہ حیران ہو گیا، اپنا واقعہ بتایا نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کیا ہے۔ اب اسی رات یہ انکاری ہیں کہ میں حج پہ نہیں گیا، لیکن سارا قافلہ انہیں گلہ کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے آپ ہم سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ گئے ہیں، بس اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو اسی رات سویا، عالم میں حیرانگی میں سویا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن عدی، اب کتنے لوگوں سے میں گواہی دلواؤں کہ تو نے حج کیا ہے، کتنے لوگ تجھے یہ بتائیں آ کے تھے کہ تیرا حج قبول کر لیا ہے اللہ نے، اور تو نے حج کیا ہے، کہ تو نے میری ایک شہزادی کی اس حالت میں مدد کی کہ وہ مجبوری کے عالم میں تھی، غربت کے عالم میں تھی، تو جب تو نے میری شہزادی، وہ چونکہ سیدزادی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میری شہزادی، ٹھیک ہے نا، تو سیدزادی کی خدمت کرنے کا صلہ بھی یہ ملا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے یہ صلہ دیا ہے کہ یہ لوگ تو آج ہی کے اسی سال حج کر کے واپس آ گئے ہیں، پھر کبھی حج کے لیے جائیں گے تو ان کا حج ہوگا، لیکن اللہ نے تیری صورت پہ، تیری شکل پہ ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے، وہ ہر سال قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا اور ثواب تجھے پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو بھائی نے دیکھا تھا، اہل قافلہ نے دیکھا تھا، وہ اس سلیمان بن عدی کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ آپ کی شکل کا فرشتہ تھا جو وہاں پہ حج کر رہا تھا، اور ساتھ میں اسی فرشتے نے آپ کے لیے پیسوں کا تحفہ بھی بھیجا تھا، وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی، وہ صلہ بھی مل گیا۔ تو یہاں پہ تو ہمارے لیے سادات کرام کا ادب احترام یا ان کی خدمت کا صلہ نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ عطا فرماتے ہیں، یہ چیز بھی ہے، اور دوسری کسی غریب کی مدد کرنا وہ بھی شامل ہے، اور تیسرا ہمارے لیے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب حالت اضطراری میں بندہ ہو تو آرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس حالت میں ہو کہ اسے یقین ہو کہ اب میں مر جاؤں گا اگر نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ بندے کا گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، حرام کھانے کا ارادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو کہ کھا کے ڈکارے مارے، ٹھیک ہے نا، اتنا ہو کہ زندگی بچانے کی حد تک وہ بندہ اگر حالت اضطراری میں ہے تو وہ کوئی چیز بھی اس سے ملے تو وہ کھائے، تو اللہ نے فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جو ہے مہربان اور رحم فرمانے والا اور گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔